سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 29، 30 اور 31 کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کلمات حق کو سننے کے بعد عمل کرنے، قلب و جگر میں بسانے، مزید آگے پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، سورہ کہف آیت نمبر 29، اس سے قبل چند باتیں میں گزشتہ درس کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ اس کا تعلق جو پیچھے سے ہے وہ کنٹینیو ہو جائے۔ اب حضرات نے سنا کہ کفار پر ایک وقت ایسا آیا کہ سردران کفار بارگاہ رسالت علیہ الصلوۃ والسلام میں عرض کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہم سب جو ہے اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ جناب رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہاری شرط کیا ہے اسلام کو قبول کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کے ارد گرد میں صحابہ ہیں، یہ چونکہ فقراء ہیں، غربا ہیں، اکثر کے اعتبار سے یہ کہا گیا، آپ انہیں اپنے آپ سے دور کریں، ہم آپ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ یہ کریں کہ یہ جو صحابہ کرام ہے، ٹھیک ہے، ان کی نشستیں اور مجلسیں الگ سے لگیں۔ جب ہماری مجلسیں لگے نا آپ کے ساتھ، تو یہ حضرات ہمارے بیچ نہ آئے، ہماری نشستوں میں مجلسوں میں نہ بیٹھے۔ جب اس بات کو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے سماعت فرمایا، اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بھیج دیا۔ جبریل نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ اللہ کا پیغام یہ ہے، اب ایسا ہرگز نہ کیجیے گا، آپ کے صحابہ بس آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے، اور صحابہ کرام کے عابد ہونا، ان کا زاہد ہونا اور ان کا مخلص ہونا، اللہ رب العزت نے اس مقام پر خود شہادت اور گواہی پیش کی ہے۔ اب اس کے بعد سورہ کہف آیت نمبر 29 میں جب کلیئر ہو گیا کہ جناب اگر آپ نے اسلام قبول کرنا ہے تو اسلام قبول کرنے کے لیے شرطیں کیوں لگا رہے ہو؟ بغیر شرط کے اسلام قبول کرو۔ اور لوگوں کے اسلام قبول کرنا، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو اللہ الصمد ہے، سورہ اخلاص کے اندر ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے ہمارے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارا ہرگز محتاج نہیں ہے۔ اگر تم نے اسلام قبول کرنا ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اسلام قبول کرو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ ظاہر بات ہے اگر آج ہم کوئی اچھا عمل کرتے ہیں تو یہ ہم اللہ اس کے رسول پر احسان نہیں کر رہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی ذات پر احسان کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اس بات کو واضح کیا کہ یہ شرائطیں چھوڑو اور یہ ہیلے بہانے نکالنا بند کر دو۔ اگر اسلام قبول کرنا ہے تو کر لو، اور اگر اسلام قبول نہ کیا تو پھر تمہارا شمار ظالمین سے ہوگا، اور ظالم کے لیے جہنم کا سخت سے سخت جو ہے یہ عذاب ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ایک مختصر خلاصہ تھا۔ اب میں قرآنی الفاظ اور قرآن عظیم و فرقان حمید کے بڑے معطر منور کلمات کی طرف آپ کو لے کر آنا چاہ رہا ہوں، اور بار بار میں کہتا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ
قرآن میں جو الفاظ مذکور ہیں سارے تو نہیں لیکن چیدہ چیدہ الفاظ کی وضاحت بھی کرو تاکہ ہمیں قرآن کے لفظوں کی معلومات حاصل ہو. اب آپ اسکرین کی طرف متوجہ ہوں. اللہ رب العزت نے سورہ کہف آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرمایا وَقُلْ، اے پیارے حبیب آپ اپنی زبان مقدس سے ان کے سامنے کہہ دیں. یہ وہی سرداران کفار تھے بڑے مالدار. اللہ نے انہیں بڑا مال دیا ہوا تھا اور انہیں اپنے مال پر گمنڈ تھا. گمنڈی لوگ تھے، متکبر. اللہ رب العزت اپنے حبیب کو کہتا ہے الحق من ربکم، انہیں کہہ دو تمہارے رب کی جانب سے حق آ چکا ہے، وہ کلیئر ہو گیا اور تم پر وعدے کر دیا گیا. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ہیلے بانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام قبول کرنا کر لو. اب اللہ رب العزت انداز جو اختیار کر رہا ہے اگلے کلمات میں، اسکرین پر ان کلمات کی طرف آپ متوجہ ہیں. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. یہ قرآن کے مقدس کلمات ہیں. ان کلمات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اب جلال میں آیا، قہر میں آ گیا، تو جلال برے انداز میں، قہر برے انداز میں اب اللہ کہتا ہے ان کافروں کو جو سرداران کفار تھے بڑے مالدار، پیسے والے تھے. رب کہتا ہے جس کی مرضی ہے ایمان قبول کرے، جس کی مرضی ہے ایمان قبول نہ کرے. فمن شاء فلیؤمن، اس کا مطلب ہوا جناب جس کی مرضی ہے ایمان قبول کرے. ومن شاء، اور جس کی مرضی ہے فلیکفر، ایمان قبول نہ کرے، کفر کو اختیار کر لے. یہ والا جو انداز ہے نا خالق کائنات کا ان لفظوں کے اندر، یہ انداز قہر آلود انداز ہے، جلالی انداز رب جلیل کا ان سرداران کفار کے سامنے. میں اب اس کو ایک مثال کے ذریعے کلیئر کرتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی کو دعوت دی، یار کل آپ میرے گھر پر آئیے گا دوپہر کو. اب آپ جو اسے دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کل میرے گھر پر آئیے گا دوپہر میں، کام ہے آپ سے. یہ جو آپ نے دعوت دی اس کا مطلب آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ چاہ رہے کہ وہ آئے. توجہ رکھیے گا، میں بلا تشبیہ بلا تمثیل ان کلمات کی ترجمانی کر رہا ہوں اور وضاحت کر رہا ہوں جو قرآن کے مقدس منور متبرک کلمات طیبہ ہیں. کہ آپ نے کسی کو کہا جناب آپ کل آئیے گا میرے گھر پر دوپہر کے وقت، اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آئے. اب وہ آپ کے سامنے کیا کرتا ہے؟ یار مجھے یہاں جانا ہے، مجھے وہاں جانا ہے، اس کو ٹائم دیا ہے، یہ مسئلہ ہے، مجھے نزلہ ہے، مجھے جو ہے نا بخار ہے. ابھی آپ کے سامنے کیا پیش کرتا ہے؟ ہیلے بانے. جبکہ آپ نے پہلے اسے کہہ دیا کہ جناب کل آپ آئیے گا میرے گھر پر، میرا ارادہ یہی ہے کہ آپ آئیں، میں یہی چاہتا ہوں. لیکن اس کے بعد جب آپ نے ہیلے بانے شروع کیے، یار کل یہ مسئلہ ہے، کل وہ مسئلہ ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرا کام ہے، مجھے رشتہ دار میں جانا ہے، تو اب دیکھیں وہ جو دعوت دے رہا ہے نا آپ کو کل آنے کی، اس کا انداز تھوڑا کبھی کبھار چینج ہو جاتا ہے. وہ اب آپ کو اس انداز میں کیا کہتا ہے؟ یار میں نے تو دعوت دی نا آپ کو کل آنے کے، آپ کی مرضی ہے، آنا ہے تو آئے، نہیں آنا تو نہیں آئے. اب دیکھیں یہ کہا جاتا ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ انداز اختیار کرتا ہے یہ حالت غصہ میں کرتا ہے، حالت جلال میں کرتا ہے، جس کو کہ حالت قہر میں کرتا ہے. کہتا ہے یار میں اسے دعوت دے رہا ہوں، دعوت نہیں مان رہا، مرضی ہے، آنا ہے تو نہیں آنے آنے. لیکن وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا یہی کہ آئے. اب بلا تشبیہ بلا تمثیل اللہ رب العزت قرآن میں بار بار کہتا ہے اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. بار بار قرآن میں اعلان ہے، ایک مقام پر نہیں، دسیوں مقام. اب قرآن کے اوراق پلٹتے رہے، رب کا یہ پیغام اور میسج پڑھتے اور سنتے رہے، اعبدوا ربکم اعبدوا ربکم اعبدوا ربکم،
کہ اپنے رب کی عبادت کرو. اب اللہ رب العزت جب یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ہیلے و بہانے کر رہے ہیں، اللہ آیا جلال میں، قہر میں آ گیا. جب اللہ جلال اور قہر میں آیا تو اللہ نے کہہ دیا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اب تمہاری مرضی ہے کہ تم ایمان لاؤ یا پھر ایمان نہ لاؤ. یہ ہے آیت کریمہ کے اس جز کا مطلب، کہ یہ انداز قہر آلود ہے، جلالی ہے. ہاں اللہ کے لیے ہم یہ لفظ استعمال نہیں کریں گے. ہمارے علماء بڑے محتاط ہیں، یہ ہمارے ہی علماء کی شان ہے، اغیار کے علماء کی یہ شان نہیں ملے گی آپ کو. ہم بڑے الفاظ کا چناؤ جب کرتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کہ ادب کا پہلو کہاں ہے. یہ انداز ہمارے علماء کا ہے، اوروں کا انداز ہرگز آپ کو نہیں ملے گا. تو ہم جب بارگاہ الہی میں کوئی کلمات کہتے ہیں تو بڑے سوچ سمجھ کر کہتے ہیں. جبکہ دیکھیں غصہ مجھے بھی آتا ہے، آپ کو، یہ بشری تقاضے ہیں. غصہ سب کو آتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا مجھے بالکل غصہ ہی نہیں آتا. یہ ایک علیحدہ بات ہے، سب کی اپنی اپنی کیفیت ہے. کسی کو زیادہ آتا ہے، کسی کو کم آتا ہے، کسی کو اس سے کم آتا سب کو. یہ انسانی لوازمات میں ہے. جیسے کھانا ہمارے لیے نا، کھانا پینا رونا ہنسنا، یہ غصہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن کسی کو زیادہ آتا ہے، کسی کو کم آتا ہے. کوئی غصے پہ کنٹرول کرتا ہے، کوئی غصے پہ کنٹرول نہیں کر پاتا. اب یہ جو لفظ غصہ ہے نا، یہ میرے لیے استعمال ہوگا، جناب آپ کے لیے استعمال ہوگا. ہمارے علماء اللہ کی بارگاہ میں لفظ استعمال نہیں کرتے. یہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کے دربار کی شان ہے. یہ ہمیں وہاں سے سکھلایا گیا کہ امام اہل سنت جب اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو غصہ کا لفظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ کیا، اللہ جلال میں آ گیا. جبکہ لفظ جلال اور غصہ قریب قریب ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، لفظ جلال اور لفظ غصہ قریب قریب ہے. بس لفظوں میں فرق یہ ہے کہ جب آپ کو ادب کے لیے استعمال کریں، جناب آپ بڑے جلال میں آ گئے، ورنہ آپ کیا کہتے ہیں، بہت زیادہ غصے میں آ گیا. تو پھر ہمارے علماء جو محتاج ہے، جن کا تعلق خانقاہ بریلیہ سے ہے، جو بریلی شریف کے علماء ہیں، الحمدللہ جب وہ اس بات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اللہ کے جلال کا، تو لفظ غصہ استعمال نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں اللہ جلال میں آیا. جناب اللہ قہر میں آ گیا، اللہ غضب میں آ گیا. اب قہر، غضب، جلال، یہ تینوں کلمات قرآن میں استعمال ہوئے ہیں اللہ کے لیے. غضب کا لفظ استعمال ہوا، جلال کا لفظ بھی استعمال ہوا، اور قہر کا بھی ہوا. لیکن پورے قرآن میں غصے کا لفظ نہیں استعمال ہوا. تو اب ہمارے علماء نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ ہے اور بہت بڑی بارگاہ ہے، بہت عظیم بارگاہ ہے. اس بارگاہ میں جب الفاظ کا جب چناؤ ہوگا تو پہلے لفظوں کو تولو پھر بولو. تو پھر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے غصے کا لفظ نہیں استعمال کریں، اللہ کے لیے جلال کا لفظ استعمال کریں. تو اس لیے میں نے یہاں یہی استعمال کیا، قہر آلود انداز، جلال برا انداز، غضب ناک انداز میں رب کہتا ہے ان سرداران کفار کو فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. یعنی رب تو ارادہ یہی رکھتا ہے کہ تم ایمان قبول کرو، لیکن تم ہیلے بانے کر رہے ہو نا. رب جلال میں آیا، کہتا ہے مرضی ہے تمہاری مرضی، کلمہ پڑھو نہ پڑھو. یہ انداز ربانی ہے اور یہ اسلوب الہی ہے. اچھا اب آگے بڑھے. آگے رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا میں تو بار بار کہہ رہا ہوں اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. تم ماننے کو تیار نہیں ہو تو پھر ہو گئے تم ہمارے دربار میں ظالم، تم ظالم ہو. اور ایک بات ذہن میں رکھے گا، ظالم جو ہے نا اس کے بھی لیبل ہے. امام بخاری عنوان قائم کرتا ہے دون ظلم ظلم، یعنی جو ظلم ہوتا ہے نا، ظلم انسان کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس کے اپنے اپنے لیول ہے، الگ الگ اسٹیپس ہے.
एक जुल्म छोटा है, दूसरा जुल्म इससे बड़ा है, तीसरा जुल्म इससे भी बड़ा है, चौथा इससे। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दे रहा हूं, एक शख्स ने बिला वजह किसी को थप्पड़ मारी, आप क्या कहेंगे? इसने जुल्म किया ना, और जुल्म करने वाले को क्या कहते हैं? जालिम। लेकिन एक शख्स ने क्या किया? डंडा उठाया और डंडे से मारा, अब देखें ये बड़ा जुल्म हो गया ना। एक शख्स ने क्या किया कि जनाब हथौड़ा उठाया और हथौड़े से मारा या गोली चला दी, तो ये इससे बड़ा जालिम है। पता चला ये जो जुल्म है ना, जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अरबी का लफ्ज है, जुल्म जो है इसके लेवल है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, सबसे बड़ा जुल्म क्या है? सवाल। जनाब जुल्म बहुत है, मां बाप की बात ना मानी, यह भी जुल्म है। मां बाप के सामने जबान दरादी की, यह इससे बड़ा जुल्म है। मां बाप को गाली बकी, जनाब इससे बड़ा जुल्म है। मां बाप के सामने हाथ उठा लिया, यह इससे बड़ा जुल्म है। मां बाप को कत्ल कर दिया, अल अमानो वल हफीज, यह इससे बड़ा जुल्म है। अब देखिए जुल्म की कैटेगरियां हैं, बड़ा जुल्म, इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि सबसे बड़ा जुल्म क्या है? याद रखिएगा, सबसे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा दुनिया में कोई जुल्म ही नहीं है। और यही इस्लाम, कुरान और सुन्नत हमें सिखलाती है, वो है कुफर और शिरक। कुफर और शिरक। तो जो खुदा के वजूद और खुदा की वहदानियत को नहीं मानता, जालिम है। जो मेरे नबी की नबूवत और रिसालत को नहीं मानता, वो जालिम है। सबसे बड़ा जालिम यही है। अब आप इससे अंदाजा लगा लें, ये जो दिगर मज़ाहिब वाले हैं वो सारे क्या हुए, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं। ख्वा वो ईसाई हो, ख्वा वो यहूदी हो, ख्वा वो मजूसी हो, ठीक है ना, ख्वा वो सिख हो। क्योंकि जो अल्लाह के वजूद को ना माने, उसकी वहदानियत को ना माने, जो नबी की नबूवत को ना माने, जो नबी की रिसालत को ना माने, जो नबी की खातमियत को ना माने, जो नबी की अफजलियत को ना माने, फहुआ जालिम, वो जालिम है। और जालिम भी कैसा? सबसे बड़ा जालिम। और ये जो सबसे बड़े जालिम है ना, जो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानते, इनके बारे में अल्लाह ने अब इरशाद फरमाया, इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीना नारा, हमने इन जालिम लोगों के लिए जो अल्लाह के वजूद, अल्लाह की वहदानियत, नबी की नबूवत, नबी की रिसालत नहीं मानते, मेरे नबी पर ईमान नहीं लाते, इन जालिमों के लिए हमने क्या तैयार किया है? रब कहता है इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीना नारा, हमने इनके लिए आग तैयार की है। ये रब कह रहा है। और आग कितनी बड़ी होगी, कितना बड़ा मकाम होगा, इससे अभी आपको अंदाजा होगा कुरान क्या बात कहता है। रब ने क्या फरमाया? रब कहता है हमने इनके लिए आग तैयार की है, और वो आग कैसी? अहाता बिहिम सुरादिकुहा, ऐसी आग कि उसकी जो दीवारें होंगी ना, उस आग की, वो दीवारें भी आग की होंगी। जैसे कि एक कमरा होता है, ठीक है, कमरे के अंदर लकड़ियां जल रही है तो आग तो है, लेकिन कमरे की दीवार किसकी बनी हुई है? जरा मिट्टी की बनी हुई है, ईंटें लगी हुई हैं, रेत है, चुनाई है, ठीक है, प्लास्टर है, इसकी होती है। लेकिन जहन्नम की जो आग है ना, उसके यहां दीवारें किसकी होगी? कुरान कहता है अहत बिहिम, घेरा हुआ होगा उनको। अहत बिहिम का मतलब है घेरा हुआ। किसने घेरा हुआ होगा? सुरादे को। मैंने इसे हाईलाइट किया है, लफ्जों को नोट करें स्क्रीन पर येलो कलर से। सुरादिक कहते दीवारों को, जैसे मस्जिद की दीवार है। तो जहन्नम की आग में डाले जाएंगे और उसकी दीवारें किसकी बनी हुई होंगी? आग की बनी हुई होंगी। तो सुरादिक का माने दीवारें, अरबी का यह कलिमा मुकद्दसा है। यहां मैं आपको एक हदीस सुनाना चाह रहा हूं, हदीस सुनिएगा। अब स्क्रीन पर मुलाहिदा करें, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस बाबरकत है।
حدیث نمبر ہے 2584. یہ حدیث نمبر ہے. اس حدیث میں آپ دیکھیں پہلا لفظ لام کے بعد کیا لکھا؟ سرادق. یہ حدیث کے اندر لفظ آیا. اور قرآنی آیت میں بھی جو لفظ تھا جو میں نے یلو نشان لگایا وہاں بھی کیا لکھا ہوا ہے؟ سرادق. اس کا مطلب حدیث مبارکہ میں جہنم کی جو دیواریں نا اس کا تذکرہ ہے. اب وہ تذکرہ کیا وہ سنیے گا. الفاظ پر آپ توجہ دیں. ترمذی شریف کے الفاظ. اللہ کے حبیب نے فرمایا لِسُرَادِقِ النَّارِ أَرْبَعَةُ جُدُورٍ. فرمایا یہ جو جہنم کی جو جگہ ہوگی نا اس کے یہاں 4 دیواریں ہوں گی. اربعۃ، اربع 4 کو کہتے ہیں. حدیث مبارکہ کے الفاظ. یعنی جہنم کی آگ کو جو گھیرے ہوئے ہوں گی وہ 4 دیواریں ہوں گی آگ کی. اور ہر دیوار کتنی موٹی ہوگی؟ کہ سب کل جدار مثل مسیرتی 40 سنہ. فرمایا وہ دیوار آگ کی اتنی موٹی ہوگی کہ آپ اگر اسے سفر کو طے کریں نا اس کی دیوار کا تو 40 سال درکار ہے. اتنی موٹی دیوار. آج کل کی دیواریں اتنی ہوتی کہیں آپ دیکھ لیں تو اتنی موٹی دیوار دیکھا کہ وہ قلعہ بنا ہوا ہے. یہ حدیث مبارکہ. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ دیوار جب اتنی موٹی ہے تو اندر کا حصہ کتنا بڑا ہوگا. کیونکہ ظاہر بات ہے دیوار تو اسی حساب سے ہوتی ہے نا. تو اب 4 بلکہ 40 سنہ 40 سال ہے. 40 سنہ 40 سال جو ہے نا یہ لگ جائیں گے. تو اتنی موٹی دیوار ہے آگ کی. اور اس کے اندر جو ہے نا ان ظالموں کو ڈالا جائے گا. کن ظالموں کو؟ جو میرے رب کے وجود وحدانیت اور نبی کی نبوت اور رسالت کے منکر ہیں. ان کو ڈالا جائے گا. اب آئیں آگے پھر اسی آیت کریمہ کی طرف. اب جب اس کے اندر یہ ہوں گے نا ظاہر بات ہے گرمی ہوگی. پھر گرمی ہوگی تو پیاس زیادہ لگے. سردی میں پیاس کم لگتی ہے. گرمی میں پیاس بہت زیادہ لگتی ہے. اب یہ پیاس سے بلکیں گے تڑپیں گے. پیاس عطش عطش. تو اب کیا ہوگا؟ وَإِن يَسْتَغِيثُوا قرآن. اب رب کی بارگاہ میں کہیں گے اے مولا بڑی شدت کی پیاس لگی ہے دے پانی دے. یہ جہنمی کہیں گے جنہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ ظالم. توجہ رکھیے گا. وَإِن يَسْتَغِيثُوا. رب کہتا ہے یہ پیاس سے بلک کر تڑپ کر ہماری بارگاہ میں پانی کو طلب کریں گے. یغاسو. رب کہتا ہے ملے گا پانی. پانی طلب کریں گے ملے گا. یغاسو. لفظ یغاسو کا معنی ہے ملے گا. اچھا کیا ملے گا؟ بماءن. پانی. ماں کا معنی ہوتا ہے پانی. بڑا مشہور لفظ ہے. آج کل سعودیہ والے کہتے ہیں مویا. سنا ہوگا. جو عمرے میں بار بار جاتے ہیں انہیں پتا ہوگا. مویا یہ لوگ کہتے ہیں. لیکن اصل لفظ کیا ہے؟ ماں ہے. ماں کا معنی ہے پانی. واٹر. اچھا انہیں پانی ملے گا. لیکن پانی کیسا ملے گا؟ الامان والحفیظ. قرآن کہہ رہا ہے میرا رب کہتا ہے کہتا پانی ملے گا کل محلی. میم ہا لام. قرآنی لفظ ہے. میں نے ہائی لائٹ کیا ہے یلو کلر سے. لفظ محل کا معنی کیا ہے پتا آپ کو؟ لفظ محل کا معنی تفاسیر کے اندر میں نے پڑھا. عبارت توجہ رکھیے گا. جلیل القدر تابعی حضرت مجاہد فرماتے وہ پانی کیا ہوگا؟ هو القیح والدم. فرمائے وہ پانی پیپ کی طرح خون کی طرح ہوگا. یہ ملے گا پینے کے لیے ان جہنمیوں کو. جب یہ پیاس سے تڑپیں گے نا العطش العطش انا عطشان. ہم پیاسے ہیں ہم پیاسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاں دوں گا میں پانی. ایغازو. قرآن کہتا ہے پانی ملے گا. لیکن پانی کیا ملے گا؟ علامہ مجاہد کیا فرماتے ہیں جو تابعی ہے؟ القیح والدم. وہ پانی پیپ کی مثل وہ پانی خون کی مثل دیا جائے گا. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے؟ اسکرین پر اب عبارت دیکھیں.
अन इब्न अब्बास अस्वद का अक्र ज़ैत, एक थाल होता है, बहुत बड़ा बर्तन होता है, उसके अंदर तेल होता है, आप तेल को जलाते हैं, सख्त गर्म हो जाता है, फिर आप उसमें समोसे पकोड़े या कोई चीज पकाते हैं। अच्छा, पकाने के बाद आप देखें कि बाद में आखिर में इसकी ते के अंदर सिया सिया जम जाता है, सिया होता है, तलछट इसको कहते हैं, इसका तलछट है, यानी वो सिया सिया होता है। ये भी इसका माना है। अब माना क्या होगा? पानी मिलेगा लेकिन पानी ऐसा मिलेगा, यानी इतना गंदा, क्योंकि वो जो होता है ना, आप देखेंगे ना, आपको देखने का दिल भी नहीं होगा। और वो पानी गर्म कितना होगा? आप आ जाएं फिर कुरान की तरफ, ये तो मैं साहबा के अकवाल पेश कर रहा था, आ जाए फिर कुरान की तरफ। बिम्मा इन कल मोहली, इतना गर्म पानी होगा, यशफिल वजूह, ये चेहरे है ना, वो पानी जब अपने मुंह के करीब करेंगे तो इसकी खाल जो है ना उससे बुन जाएगी, इतना सख्त पानी। यहां मैं आपको हदीस वारका सुनाना चाह रहा हूं, और वो हदीस वारका भी तिरमिदी शरीफ की है, स्क्रीन पर आप मुलाहिदा कर सकते हैं। तिरमिदी शरीफ हदीस नंबर 2581। रब उस पानी का जो जिक्र किया ना, मेरे नबी ने इसे वादे किया। मेरे नबी क्या फरमाते? फ़इज़ा कर्रबहू इला वजहिही, जो पानी ये मांगेंगे वो पानी जब इनके चेहरे के करीब होगा, सकतत फरवतु वजहिही फीही, इनके चेहरे की जो जिल्द है ना वो पक कर बुन कर गिरने लगेगी। ये नबी ने फरमाया, यानी इतना सख्त अजाब जहन्नम का इन बदबख्तों को दिया जाएगा। और बदबख्त कौन? वही जो अल्लाह की वहदानियत नहीं मानते, अल्लाह के वजूद के मुनकिर है, और नबी की नबूवत और रिसालत के मुनकिर है। यहां मैं एक आपको लम्हा फिक्रिया पेश करना चाह रहा हूं। ये वईद तो काफिरों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सीना तौहीद और रिसालत से रोशन है, हमें फख्र है, हम मुसलमान हैं, नबी के गुलाम हैं। ये बात काफिरों की हो रही है, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, ईमान अगर सल्ब हो गया फिर वो मुसलमान कहां रहा, फिर तो काफिर हुआ। आज हमें अपनी बीमारी की फिक्र तो है, अस्पतालों में जाएंगे, लाइनें लगाएंगे, बैठेंगे, सब कुछ करेंगे। आज हम रोजी के लिए दुआएं तो करते हैं, आज हम बीमारियों के लिए दुआएं तो करते हैं, करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। लेकिन क्या हम अपने ईमान की सलामती की इतनी दुआ करते हैं? इस सवाल निशान, क्योंकि अगर ईमान सल्ब हो गया तो फिर मुस्तहिक हो गए अल अमान वल हफीद, और अगर ईमान सलामत रहा तो फिर इंशाअल्लाह करम ही करम होगा, रब का फजल होगा। अब इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत में क्या फरमाता है? फरमाता है जो तुम्हें पीने को मिलेगा ना, बिस शराब, बिस शराब, तवज्जो रखिएगा, शराब का लफ्ज है ना, आप उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, और शराब का लफ्ज अरबी में भी इस्तेमाल होता है, दोनों में फर्क है। उर्दू में जब आप शराब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इससे मुराद वो नशा आवल लिक्विड है जो इस्लाम में क्या है? हराम है। अरबी में जब लफ्ज शराब इस्तेमाल होता है तो ये कहते हैं हर लिक्विड को, इसका मतलब अरबी के एतबार से जो भी पीने की चीज है सबको शराब कहा जाता है। जैसे आपने शरबत पिया, आपने जूस पिया, बोतल पी, पानी पिया, सब ये क्या है?
عربی کے اعتبار سے شراب ہے، لیکن اردو میں شراب کس کو کہتے ہیں؟ نشہ آور لکوڈ کو کہا جاتا ہے، جس سے نشہ آتا ہے وہ شراب کہلاتی ہے۔ یہاں عربی والا شراب ہے، پتہ چلا یہ وہ والی شراب نہیں ہے جو اسلام میں ہمارے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے، یعنی یہ پینے کی چیز ہے۔ تو رب کہتا ہے بئس الشراب، پیاس لگی تھی نا، میں نے پانی دے دیا، لیکن کتنا گھٹیا پانی ہے، کتنا برا پانی ہے، دنیا میں دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ چہرے کے قریب آئے تو چہرے کی جلد کو جلا دے۔ اور پھر رب کیا کہتا ہے؟ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، اور کتنا برا مقام ہے، یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے۔ اب آئے اگلی آیت، سورہ کہف آیت نمبر 30۔ اگلی آیت میں رب نے، کیونکہ یہ قرآن کا اسلوب ہے، اللہ جب عذاب کا تذکرہ کرتا ہے تو پھر اپنی رحمت کا تذکرہ بھی کرتا ہے، کیونکہ دو گروہ ہیں، ماننے والے، نہ ماننے والے۔ پہلے تذکرہ تھا نہ ماننے والوں کا، اب تذکرہ کس کا ہے؟ ماننے والوں کا۔ رب کیا کہتا ہے؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو جنہوں نے اچھے عمل کیے ہم ان کے اچھے عمل کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب جو آپ نے کیا آپ دیکھیں گے، اچھا عمل کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد سورہ کہف آیت نمبر 31 میں با عمل جو مسلمان ہے نا، اس کی شان، اسلام قبول کیا اور عمل بھی کرتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے، ایمان بھی لائے اور اچھے عمل بھی کرے، دونوں چیزیں ہیں۔ خالی ایمان لائے اچھے عمل نہ کرے اس کی بات نہیں ہو رہی، ایمان لائے اور اچھے عمل کرے۔ اب رب ان کو بشارتیں دیتا ہے، کیا بشارت ہے؟ فرمایا اولئک لہم جنات عدن، اس کے لیے جنت عدن ہے۔ آپ نے سنا جنت نعیم، اچھا آپ نے سنا جنت الفردوس، تو جنت بہت بڑی ہے، اس کے الگ الگ مقامات ہیں، ہر درجہ الگ الگ ہے۔ ایک جنت الفردوس کہلاتا ہے، ایک جنت نعیم کہلاتا ہے، اور جنت کے اندر جو سینٹر والا حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے جنت عدن۔ فرمایا جو اچھے عمل کرتے، ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے، اولئک لہم جنات عدن، ان کا ٹھکانہ جنت عدن ہے۔ اور جنت عدن میں کیا ہوگا؟ میرا رب کہتا ہے تجری من تحتہم الانہار، اس کے نیچے جو نا نہریں رواں ہوں گی۔ آپ گھومنے پھرنے گئے ہوں گے، جیسے آپ کشمیر جاتے ہیں، کاگان جاتے ہیں، ناران جاتے ہیں، اب دیکھیں نہریں جاری ہوتی ہے تو کیسا مزہ آتا ہے، کہتے ہیں یار اس کے کنارے بیٹھے پانی جا رہا ہے، بڑا خوبصورت منظر ہے۔ اللہ نقشہ کھینچ رہا ہے جنت کا، کہتا ہے جس جنت میں جاؤ گے نا وہاں دبا کے نہریں ہوں گی اور تمہیں بڑا مزہ آئے گا، بڑا سکون ملے گا۔ کن کو؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ اچھا پھر جنت کے اندر کیا ہوگا یہ بھی سنیے گا، یحلون فیہا من اساور من ذہب، رب کہتا ہے جنت کے اندر تمہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، من ذہب، ذہب کہتے ہیں گولڈ کو، سونا۔ تو قرآن کہتا ہے یحلون، پہنایا جائے گا، فیہا، ان میں، من اساورا، کنگن، من ذہب، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اچھا ایک بات ذرا غور کریں، آج سونے کے کنگن مرد کے لیے کیا ہے؟ جنت میں پہنایا جائے گا۔ اچھا آج ریشم کا لباس پہننا کیا ہے مرد کے لیے؟ حرام ہے، لیکن آگے آ رہا ہے جنت میں پہنایا جائے گا۔ میں حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں، ایک حدیث مبارکہ، حدیث مبارکہ ہے سنن نسائی کی، حدیث نمبر ہے 5151۔ نبی نے کیا فرمایا سنے گا، حدیث مبارکہ، احل الذهب والحرير لاناس امتی،
میری امت میں جو عورتیں ہیں نا، اللہ نے ان کے لیے سونا اور ریشم حلال کر دیا، لیکن وحرم علی ذکورہا، لیکن یہی چیز مردوں پر حرام کر دی۔ نہ ہم سونے کا استعمال کر سکتے ہیں نہ ریشم کا، سونا دیکھا ہے۔ اور میں ایک اور بات بتاؤں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں آپ سے، میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا، ریئل میں ویڈیو نہیں، ریئل میں کے سامنے میں دیکھا، آج تک میں نے ریشم نہیں دیکھا، میں اصلی ریشم کی بات کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا، یہ کیڑا ہے اس سے نکلتا ہے، اصلی ریشم، یہ بوسکی سلکی یہ ریشم ویشم نہیں ہے، اصلی ریشم میں نے ریئل میں نہیں دیکھا۔ میں ویڈیو کی بات نہیں کر رہا، کتاب میں پڑھنے کی بات نہیں کر رہا، میں تصویر کی بات نہیں کر رہا، جیسے میں ابھی آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، ایسے میں نے اپنے سامنے کبھی بھی ریئل میں ریشم نہیں دیکھا۔ ریشم کا لباس اگر کوئی بنائے گا نا، وہ لاکھوں میں بنے گا، ہزاروں کی بات نہیں ہے، لیکن اتنا خوبصورت کہ آدمی جب پہنے نا تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ لیکن یہ کس کے لیے حلال ہے جناب؟ عورتوں کے لیے، مرد کے لیے تو ہے ہی نہیں حلال، ہے ہی حرام۔ سونا مرد کے لیے کیا جناب؟ حرام ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی پیش کر دو، بارگاہ رسالت میں ایک شخص آیا اور اس نے پہنی ہوئی تھی خاتم من حدید، دیکھیں یلو نشان، یہ حدیث کا الفاظ ہے، انگوٹھی پہنی تھی، کس کی پتہ ہے؟ لوہے کی۔ نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا یہ تو جہنمیوں کا زیور ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں نوجوان لڑکے پہنتے ہیں لوہے کی انگوٹھی، نبی نے فرمایا یہ جہنمیوں کا زیور ہے۔ اب پھر وہ شخص آیا، اب انگوٹھی کس کی پہنی ہوئی تھی؟ دیکھیں یلو نشان ہے، خاتم من صفر، صفر کہتے پیتل کو۔ اب وہ انگوٹھی نکال دی، پیتل کی انگوٹھی پہن کر آیا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ مالی اجد من کا ریح اسنام، نبی نے فرمایا میں تمہارے اندر بتوں کی بو دیکھ رہا ہوں، نکالو اس کو۔ پیتل کی انگوٹھی بھی ناجائز، لوہے کی انگوٹھی بھی ناجائز۔ اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ آ گیا سونے کی انگوٹھی پہن کر، خاتم من ذہب، نبی نے فرمایا ارمی، اتار دو، ان کا اپنے پاس سے، کیونکہ یہ تمہیں جنت میں ملے گا، ابھی نہیں ہے، جنت میں ملے گا۔ پتا چلا کہ سونا ہو یا ریشم ہو دنیا میں مردوں پر حرام، لیکن جنت میں پہنایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ شخص سوال کرتا ہے یا رسول اللہ جب میں لوہے کی انگوٹھی پہنی تو آپ نے اس پر بھی منع کر دیا، اعتراض کر دیا، پیتل کی پہنی اس پر بھی منع کر دیا، میں نے سونے کی پہنی اس پر بھی آپ نے منع کر دیا، تو میں آخر کون سی انگوٹھی پہنوں؟ عرض کرتا ہے میرے نبی سے پوچھو، میرے نبی نے فرمایا من ورقن، ورق کہتے چاندی کو، سلور، فرمایا چاندی کی انگوٹھی پہنو، اور وہ بھی کتنی؟ ولا تتمہ مسکالا، 4.5 ماشے سے کم ہو۔ یہ درباروں پر یہ جو بابائے بنے ہوئے ہوتے ہیں، 2 4 5 انگوٹھیاں، نگ، یہ سب ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ اور الامان والحفیظ، یار جو صاحب مدار ہے وہ قرآن و سنت کی تعلیم دینے آیا اور تم ان کے مجاور بن کر پھر انہی کی طرف منسوب کرتے ہو، بے غیرت، کہاں چلے گی شرم و حیا؟ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ صرف ایک انگوٹھی مرد کے لیے جائز ہے چاندی کی، وہ بھی 4.5 ماشت سے کم ہو اور صرف ایک نگینہ ہو، بس، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ اب آپ آئے پھر آیت کریمہ کی طرف، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ لباس پہنیں گے، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، جنتی لباس پہنیں گے۔ اچھا لباس کون سا ہوگا؟ کلر بھی قرآن نے بیان کیا ہے، نمبر وہی ہے، کلر وہی ہے جو گنبد خضرا کا ہے قرآن کہہ رہا ہے، لفظوں میں کہہ رہا ہے، بالکل واضح ہے، یہاں کوئی قیاس نہیں کیا میں نے، یہاں وہاں سے کھینچ تان کے کوئی استدلال نہیں کیا، قرآن بالکل لفظوں میں کہتا ہے لباس کون سا ہوگا جنتیوں کا؟ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، ثیاب کہتے کپڑے کو، ایسے کپڑے ہوں گے، کون سے کلر کے ہوں گے جناب؟ خضراً، گنبد خضرا، سبز، سبز لباس، جنت میں جنتوں کے لباس کا کلر قرآن نے بیان کر دیا، سب لباس۔ لیکن یاد رکھیے گا دنیا میں سفید لباس پہننا افضل ہے،
سب سے افضل سفید لباس ہے. اور کلر کے بھی آپ پہن سکتے ہیں, پہنا منع نہیں ہے, لیکن افضل کیا ہے؟ سفید لباس ہے دنیا میں. اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ پیش کر کے میں آیت کریمہ کی طرف پھر آؤں گا. حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف, حدیث نمبر 2810. میرے نبی نے کیا فرمایا سنیے گا, کلمات دیکھیں اسکرین پر. البسو, میرے نبی نے فرمایا کپڑے پہنو. البیاض, سفید, نبی فرمایا سفید لباس پہنو, سب سے افضل لباس. کیوں؟ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ, زیادہ پاکیزہ, زیادہ عمدہ سفید لباس ہے. پھر نبی کیا فرماتے ہیں؟ وَكَفْإِنُ فِيهَا مَوْتَاكُمْ, میں تمہیں یہ کہتا ہوں جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اسے کفن بھی سفید کپڑے میں دینا. تو دنیا کے اندر سب سے افضل کلر کون سا ہوگا؟ سفید ہوگا. لیکن جنتیوں کا لباس کون سا ہوگا؟ سبز ہوگا. ایک اور بات بھی بتا دوں میں آپ کو, شہید جب مرتا ہے نا, اس کی روح نکلتی ہے. جب روح نکلتی ہے تو روح نکلنے کے بعد اب اس کی روح کو آزادی ملتی ہے. آزادی سے کہ جان جائے گھومے, یہ شہید کا مقام ہے. اس روح کو جو کلر دیا جاتا ہے نا, وہ بھی سبز ہے, گنبد خضرا والا کلر ہے, سبز کلر دیا جاتا ہے. اچھا, اب یہ سب لباس ہوگا, اور وہ سب لباس جو جنتی پہنیں گے یہ کس کا بنا ہوگا؟ دو لفظ دیکھیں, توجہ رکھیں قرآن کے, سندس اور ایک لفظ ہے استبرق. یہ قرآنی الفاظ ہے, سندس اور استبرق. سندس اور استبرق دونوں ریشم کو کہا جاتا ہے. جنتیوں کو جو لباس ملے گا دنیا میں حرام ہے, لیکن جنت میں کیا ملے گا؟ ریشم کا لباس. اچھا, سندس باریک ریشم کو کہتے ہیں, استبرق موٹے ریشم کو کہتے ہیں, لیکن ہے دونوں کے دونوں ریشم. اس کا مطلب ہے کہ باریک ریشم بھی وہ پہنے گا اور موٹا ریشم بھی پہنے گا. پھر اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ اوہ, جنتوں کی شان ہو رہی ہے. میرا رب کیسے بیان کرتا ہے؟ متکئین فیہا علی الارائک. یہ جنتی ہے نا, جنت کے اندر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر, ٹیک لگائے ہوں گے تختوں پر. لیکن ابھی بات واضح نہیں ہوئی. میں یہ جو لفظ ہے نا ارائک, جو قرآن میں استعمال ہوا, تو جب میں اسٹڈی کرنے لگا میں نے کہا تختے تو معنی آتے ہیں لغت میں, لیکن کیا رب بتانا چاہ رہا ہے؟ رب کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے؟ میں لفظ ارائک کو تلاش کرنے لگا. میں نے کہا اس کو تلاش کرو بھائی, کوئی تو بات ہے. جب میں نے تلاش کیا تو کیا ملا پتہ آپ کو؟ مثال ملی دلہا اور دلہن کی. جب شادی ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے نا, دوست کی شادی ہوتی ہے تو دوست کیا کرتے ہیں؟ کمرے کو سجاتے ہیں. اچھا, کمرہ سجا ہوتا ہے, پھر خالی کمرہ نہیں سجا ہوتا ہے, وہ جو 4 پائی بیڈ ہوتا ہے اس کو بھی سجاتے ہیں. تو جنتیوں کا کیا ہوگا پتہ ہے؟ ایسے دولہا دلہن کے لیے جو کمرہ سجا ہے نا, ایسا کمرہ سجا ہوا ہوگا. پھر ایک 4 پائی ہوگی, وہ 4 پائی جو نا جیسے دلہن اور دولہے کے لیے سجائی جاتی ہے ایسی خوبصورت سجی ہوئی ہوگی. اور جب 4 پائی ہوتی تو پیچھے کی سائڈ پر کیا ہوتا ہے؟ تختہ. ارائک اس تختے کو کہتے ہیں. یعنی کتنی عزت دی جا رہی ہے اہل جنت کو, رب کتنا نواز رہا ہے. کہتا اس شان و شوکت کے ساتھ تو جنت میں بیٹھے گا. ارے کتنی شان دی رب نے, یہاں تو کہنے کی ضرورت پڑتی ہے, وہاں کہنے کی ضرورت نہیں, سوچو حاضر ہو جائے گا. دل آج مرغی کھانی ہے, حاضر ہے جناب. آج چرگا کھانا ہے تو چرگا حاضر ہے. آج تو دل ہو رہا ہے فش, کیونکہ جنتیوں کی بہترین غذا کیا پتا آپ کو؟ فش. یہ بہترین غذا ہے. اب دل بھی بھائی, اب تو گریل والی مچھلی بڑی آ رہی ہے نا, بڑے شوق سے لوگ کھا رہے ہیں, تو بھائی دل و گریل والی مچھلی بڑی بہترین بنی تو سامنے جو ہے نا تھال سجا ہوا آ جائے گا, کھاؤ بھائی. اچھا, یہاں تو زیادہ کھا لیا تو پھر پیٹ کی فکر, وہاں پیٹ کی فکر, جتنا کھانا ہے کھاؤ, جتنا دم میں کھاؤ, منع نہیں ہے. اب رب کیا کہتے ہیں؟ آخری الفاظ آیت کریمہ کا اینڈ, یعنی تیسری آیت جو آج کے درس کے مکمل ہو رہی ہے. رب کہتا ہے نعم الثواب, یہ میرے نیک بندوں کے لیے بہترین ثواب ہے. اچھا, اور آگے دیکھیں لفظ کیا ہے؟
हसुनत, हसुनत के आगे मुर्तफका, स्क्रीन में मुलादा करें। और पिछली आयत में अब आज जब जहन्नमियों का तस्करा आया था, मैं पीछे लेकर आ रहा हूं, वहां देखे मुर्तफक आया, दोनों जगह पर मुर्तफक आया। यहां 7 मुर्तफका जहन्नमियों को कहा जा रहा है यह है तुम्हारे लिए घटिया मकाम। और जब जन्नतियों की बात आई तो रब क्या कहता है? हसुनत। यानी मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि यह तुम्हारे लिए बेहतरीन मकाम है, बड़ा खूबसूरत मकाम। हसुनत मुर्तफका, ये रब जलील फरमाता है आयत करीमा के अंदर, वह हसुनत मुर्तफका, कितना बेहतरीन मकाम है कि तुम ऐश और इशरत की जिंदगी उसके अंदर गुजारोगे। याद रखिएगा कुरान के अंदर दोनों पहलू हैं, दोनों पहलू हैं। एक पहलू है तहजीर का, डराने का, और एक पहलू है खुदा की रहमत का। इसलिए उलमा कहते हैं कि हमेशा खौफ का तस्करा ना करो, कभी खौफ का कभी रहमत का, दोनों तस्करे होने चाहिए। और कुरान ने दोनों तस्करे सूरह कहफ में और मकामात पर एक साथ किए। तो पहले अदाब का तस्करा था और अब अल्लाह की रहमत का तस्करा। सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो